انور صاحب ابھی تک نواز شریف صاحب کو واپس لایا گیا، ان کے کیسز معاف کر دیے گئے. سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک بیان جو سائرہ بانو صاحبہ سے منسوب ہے، آئی ڈونٹ نو انہوں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن ان کے نام کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مطلب میں پورا ڈیٹیل میں نہیں شیئر کرتی، لیکن اس کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ لاش کو لے آئے ہیں، دفناتے ہیں تو بھرم جاتا ہے، رکھتے ہیں تو بدبو پھیلتی ہے. وہ حساب کتاب بہت سمجھ نہیں آ رہی کہ اب، اور میاں صاحب بھی آپ پوچھنے میں مجبور ہو گئے کہ مجھے کیوں بلایا گیا، اب میں کیا کروں. وہ نصرت جاوید صاحب کا جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں ریڑھی پہ بٹھا کے جیسے بھینگ مانگتے ہیں نا، ایسے آپ خاندان کے بزرگ کو وہ غریب فیملیز میں ریڑھی پہ بٹھا کے بزرگ کہتے ہیں وہ حالات ہوئے ہیں. دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا تھا اس سارے حالات کا، لیکن ان کو لگتا یہ تھا کہ ان کا جتنا پولیٹیکل وزڈم ہے اور جتنے انہوں نے پاکستان میں سیاست کی ہے اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں کہ شاید وہ چیزوں کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ابھی تک جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ پرویل کر رہا ہے، باقی کسی جماعت کا نہیں. سوشل میڈیا پہ وہ ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ وہ ہیں، اخبارات پر وہ ہیں، عدالتوں میں وہ ہیں، اور رہی قسم ملکوں کے گانے نکال دی. دیکھیں نا، میں حیران ہوں، آپ کس طرح روک سکیں گے؟ یہ ہے عوام کی طاقت حقیقی معنوں میں. آپ نے ہر طرف سوشل میڈیا کی طاقت انور صاحب، سر وہ عوام اس کے پیچھے ہے یا نہیں ہے وہ نہیں. ووٹ سے ہی انسان یہ شور نہیں ہے. دیکھنا عوام ہی ہے نا اپنا، اس کے سوشل میڈیا کے پیچھے بھی لوگ ایسے کم ہوں یا تعداد زیادہ کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ جتنا اچھا یوٹیلائز اس کو سوشل میڈیا کو پاکستان تحریک انصاف نے کیا شاید کسی جماعت نے کوئی شک نہیں. دیکھیے نا، اور اب آپ دیکھنا یہ بتائیے کیا ایک وہ جو آپ کو پتا ہے ملکو کا جو گانا ہے کتنا پاپولر ہوا ہے، قیدی نمبر 804 کا، پہلے سنا اس نے اب اور لائنز اس میں ایڈ کر دی ہیں اور پاپولر ہو گیا. پہلے ایک گانا تھا جس میں ایک شعر تھا، اب اس نے پورا گانا ہی اس نے کر دیا. اچھا دیکھیں، یہ آپ نے میسج پہنچانا ہے، آپ سانگ کے ذریعے پہنچا دیں، آپ مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتائیں. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کسی نہ کسی طریقے سے راستہ نکال لیتی ہے، اس کو ایک طرف رکھ لیجئے. یہ تو ایسے جنرل سی آپ نے بات کی. اصل بات ہے نواز شریف صاحب کی. دیکھیں نواز شریف صاحب چاہتے یہ ہیں کہ ان کو 2 نہیں، ان کو ایسا مینڈیٹ ملے کہ وہ زیادہ سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ نہ ہوں. اس لیے وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملیں، کوئی 1 یا 2 جو جماعتیں ہیں ان کا وہ بوجھ اٹھا لیں، ان کو ساتھ لے کر چلے. وہ نہیں چاہتے کہ 10 سے 11 سیاسی جماعتیں ہوں گی تو کیا پی ڈی ایم حکومت والا حال ہوگا؟ اس لیے ڈیفینیٹلی آپ زیادہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، پھر ان کی اپنی جو کمٹمنٹس آپ نے الیکشن سے پہلے کی ہوتی ہیں وہ فلفل کرنی ہوتی ہیں. الیکشن کے بعد جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، بلکہ بلیک میلنگ ہوتی ہے، اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. نہیں چلیں گے تو وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے. تو وہ بڑی کمزور حکومت ہوتی ہے. اس کا نقصان آپ کی جماعت کو کم، آپ کی حکومت کو کم، لیکن ملک کو بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی مثال آپ ریسنٹلی دیکھ لیجئے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف جو سپیڈ اتنی تیزی سے کام کیا کرتے تھے، بالکل ان کو سپیڈ بریکر لگ گیا اور وہ رک گئے. اس وجہ سے کیونکہ بہت ساری جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں، ان کی جو ڈیمانڈز تھیں، ان کے جو کنسرنز تھے، ان کو ایڈریس کرنا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے وہ کام انہوں نے کیے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے. چلیے اس کو بھی ایک طرف رکھ لیجئے. اب حالات کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے اتشام صاحب، ڈاکٹر صاحب، کہ نواز شریف صاحب کو پنجاب کے اندر سے مکمل طور پر مجھے لگتا ہے 100 110 120 کے قریب جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں شاید وہ ملیں گی. اچھا، اس کی وجہ مل جائیں گی 120 کے. جی ٹوٹل 141 ہے انور صاحب، اس میں سے 120 کیسے 110 باقی دیگر جماعتوں کو ہوگی 100 کے قریب انہیں مل جائیں گی، یعنی بڑا شہر ہوگا، وہ انہیں مل جائیں گے. اب باقی جو جماعتیں اس پہ دیکھ لیجیے نا. آپ الیکٹیبلز کی بات کیجیے، اس طرح پیپلز پارٹی کی 7 سے 8 وہ سیٹیں ہیں جو انہیں ملیں گی، 2-3 اور لے لیجیے ان کو. اس طرح آئی پی پیز کی 4 سے 5 نشستیں ان کے پاس، 3 سے 4 ان کو بھی کچھ نہ کچھ اور مل جائے گا. اس طرح ڈیوائڈ ہو جائے گا. پنجاب کی بات، جی پنجاب کی بات کروں. اس طرح جو آزاد آئیں گے وہ پھر آصف علی زرداری صاحب 20 سیٹوں پہ ڈیڈ لاک چل رہا ہے نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان. تو 20 سیٹوں پہ اگر ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے دیٹ مینس کہ ان کو اتنا شیئر چاہیے آئی پی پی کو. یہ 20 صرف نیشنل اسمبلی کی ہیں، 40 تقریباً صوبائی اسمبلی کے. دیکھیں نا آپ، میں اسی بلیک میلنگ کی بات کر رہا ہوں، اسی پولیٹیکل اتحاد میں اپنے ان پولیٹیکل پارٹیز کی کمزوری کی بات کر رہا ہوں جو جس کا ذکر آپ نے کیا. لیکن اگر انتخابات سے پہلے آپ کو 20 نشستیں چاہیے نیشنل اسمبلی کی، 40 چاہیے آپ کو صوبائی اسمبلی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گورنمنٹ بنے گی، اتحادی حکومت ہوگی، تو پھر اس میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. لیکن دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو آپ جس پہ ہمیشہ کنسرن شو کرتے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے، میں ہمیشہ ہم اپوز کرتے ہیں ایسی چیزوں کو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف گورنمنٹ بننے کے بعد حالات کو سنبھال لیں گے. اب کتنی دیر تک سنبھال سکتے ہیں
ये अल्लाह ताला बेहतर जानते ये हैं। बकौल फैसल बावड़ा साहब के 15 नहीं, लेकिन फैसल बाड़ा साहब इस तरह की गुफ्तगू जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन चीजों को वो अपने derail करने के इलेक्शन लिए में खड़े ना होने की वजह यही बता रहे हैं कि 15 माह की हुकूमत कोई जरूरी तो नहीं कि उनकी ये बात दुरुस्त हो। हम भी ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का माजी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो 2 साल के अंदर अंदर लड़ाई कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर उसके नतीजे में सियासी जो आपका सेटअप होता है वो डीरेल हो जाता है, जमहूरियत डीरेल हो जाती है और सियासी जो सिस्टम होता है वो लिपट जाता है। ठीक हो गया, इसी बुनियाद पर हम ये बात करते हैं, वो भी शायद इसी बुनियाद पर करें। लेकिन अब ये भी लोग उनकी जमात को उन्हें समझाते हैं, उनके भाई उनकी बेटी, कि अब हमें अपने 5 साल मुकम्मल करने हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना है। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जो आप कबल अज़ वक्त कह रही हैं। हालात फिर हमको देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब को मैंडेट तो वो कुछ मुल्क के लिए बेहतर कर सकेंगे, अदरवाइज इस तरह खींचातानी होगी और हालात खराब होंगे। बिल्कुल ठीक।